FATF میں پاکستان نے 27 پوائنٹس میں سے 21 پوائنٹس پر ایکشن لے کر اس کو کلیئر کیا ہے اور 6 پوائنٹس رہ گئے. تو انشاءاللہ فیبروری میں ان کے پاس وہ ایک گریس ٹائم ہے اور اس ٹائم تک یہ 27 پوائنٹس پر ایکشن لے کر کمپلیٹ کر دیں گے اور پاکستان گرے لسٹ سے وائٹ میں آ جائے گا. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں رکھا گیا اور انڈیا اور اس کے جو دوسرے جو ممالک تھے، اس کے دوست ممالک، اس میں عرب ممالک بھی ہیں، وہ یہ کوشش میں تھے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم تھا اور عمران خان صاحب کی ایک بہت جامع پالیسی تھی کہ جس کی وجہ سے پاکستان گرے لسٹ میں رہا اور انشاءاللہ فیبروری تک پاکستان یہ جو پوائنٹس ہے ایکشن اس پہ لیا جائے گا اور وائٹ میں چلا جائے گا. تو جس وقت پاکستان گرے لسٹ میں رہا تو انڈیا کی جو میڈیا وہاں پہ تھی انہوں نے رش کیا اور ان سے کویسچن شروع کر دیے کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ کنٹری ہے، یہ ہے، وہ ہے، کہ بہت سے انہوں نے کویسچن کیے. لیکن ابھی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ جو سربراہ ہے یا جو فوجی ادارے ہیں وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی. اور آپ لوگوں نے یہ بھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے انڈیا کے بارے میں ایک بیان دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ انڈیا از اے ڈرٹی اینڈ فلتھی کنٹری ان دا ورلڈ. سو آپ لوگ خود دیکھیں کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کا انشاءاللہ اثر آہستہ آہستہ ہوگا. اس ٹائم پر پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ ڈالر جو نا وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے، روپے جو نا وہ اوپر کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ ایک گڈ سائن ہے پاکستان کے لیے. اور انڈیا کی اکانومی 23% وہ شرنک کر گئی ہے اور اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لیبر مارکیٹ ہے وہ کوئی 5 سے 10 کروڑ کے قریب لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، خاص کر یہ بھی جو کرونا میں. تو انڈیا دنیا میں واقعی ایک ورسٹ ملک ہے، ایک ٹیررسٹ ملک ہے، نمبر 1 ٹیررسٹ ملک ہے دنیا میں، اور ایک فلتی کہ ایک گندگی کا ڈیر. اور ان کے جو عوام ہے ان کے بھی جو ذہن ہے وہ بھی گندے ہیں، وہ بھی گندگی کے حساب سے سوچتے ہیں، گندا سوچتے ہیں پوری عوام. اور ان کی جو میڈیا ہے وہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں ہر جگہ پہ. ان کا جو ایفیلیشن ہے وہ NDAs اور دوسرے جو دنیا میں جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ ہیں. اور مودی سب سے بڑا ٹیررسٹ اس دنیا میں، کوئی اس سے بڑا ٹیررسٹ کوئی بھی نہیں ہے مودی سے. تو جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مودی ہی ٹھیک ہے انڈیا کے لیے، وہ اس لیے کہا تھا کہ وقت انشاءاللہ آئے گا کہ یہ مودی انڈیا کو برباد کر کے چھوڑے گا، انڈیا کو ایسا ذلیل کر کے چھوڑے گا کہ واقعی یہ لوگ یاد رکھیں گے. کیونکہ اکانومی تو ان کی وہ شرنک کر گئی ہے اور آہستہ آہستہ ورسٹ کی طرف جا رہی ہے. تو FATF میں پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ پاکستان کبھی بھی بلیک لسٹ کی طرف نہیں جائے گا. اور فیبروری میں انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک اچھے سائن ہے کہ 27 پوائنٹس جو ایکشن ان کو اس کے اوپر لینا تھا اس میں 21 پوائنٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں اور 6 پوائنٹ رہ گئے ہیں. تو 6 پوائنٹس جب پاکستان اس پہ ایکشن لے کر اور حاصل کر لے گا تو پاکستان وائٹ کی طرف چلا جائے گا اور یہ گرے سے نکل جائے گا. تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان کی جو باقی دنیا کے ساتھ جو رابطے ہیں وہ خواہ اکانومی سطح پہ ہیں یا کوئی ٹریڈ وغیرہ یا جو بھی ہے پاکستان وہ بہتری کی طرف جائے گا. یہ جو پاکستان یہ جو گرے لسٹ میں چلا گیا تھا یہ 2018 میں چلا گیا تھا جب یہ نواز شریف کی حکومت تھی. اور وہ حکومت تھی جب وہ مودی کے لیے اس کی والدہ کے لیے ساڑیاں بھجواتا تھا. جب ان کے جو ٹیررسٹ تھے وہ بغیر کسی ویزے کے پاکستان میں وہ الاؤ کرتے تھے.
اور مری میں آنا، اور یعنی کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے ہو گئے تھے، ان کی فیملی کے تعلقات، پاکستان کے نہیں، فیملی کے تعلقات، کہ وہ ساڑیاں بھجواتے تھے اور بزنس کی کوشش کرتے. آج بھی ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ان کی بزنس جو ہے نا ریلیشن ہیں. تو ابھی تو یہ پٹواریوں کو چاہیے کہ کوئی ان کی ساڑی شاید پرانی ہو چکی ہوگی، تو ان کو کوئی ایک اور ساڑی بھجوا دے. ساڑی کی ضرورت ہوگی مودی کے ماں کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس پاکستان کو لوٹا، اس کو برباد کیا، اداروں کو برباد کیا، اور آج ایک عورت جو باہر نکلی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو مادر ذلت کہتی ہے، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ان سے تو زرداری نے بھی کوئی کم نہیں کیا تھا. زرداری بھی ایسے ہی تھا جب حسین حقانی کو باہر یعنی بھجوا دیا تھا، اپنے گھر میں رکھا تھا اس کو، جب وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہا تھا. اور اس وقت کیا تھا کہ تقریباً 600-700 جو ہے ایسے بلیک واٹر کے لوگوں کو ویزے ایشو کیا اسلام آباد میں، ان کو جگہ دی، اور وہ بم بلاسٹ وغیرہ میں ملوث تھے، بلیک لسٹ کے جو لوگ تھے. اور حسین حقانی اس کے پیچھے تھا. پھر وہ صدر زرداری نے اپنے گھر میں اس کو رکھا، وہاں سے امریکہ بھجوایا، اور آج وہ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اور انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے وہاں سے. اور یہ جو یو کے ہے نا، یو کے یہ دنیا کا ایک سب سے یعنی مسلمانوں کے خلاف اگر ہم دیکھ لیں تو مسلمانوں کے خلاف یا پوری دنیا کے خلاف، یعنی کہ ایسا غلیظ ملک یہ بھی ہے کہ جب پوری دنیا سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے، اور کس کے تھرو؟ غریبوں کا جو پیسہ ہوتا ہے، وہ جو ان کے سربراہان جو کرپشن میں ملوث ہوتے ہیں، جو ٹاپ یعنی کہ کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے پاس رکھتا ہے. وہاں پہ ان کا پیسہ جو نا اپنے لیے یوز کرتے ہیں غریب ملکوں کا. اور دنیا میں ایک ورسٹ ملک ثابت ہو رہا ہے انگلینڈ. تو انگلینڈ بھی دنیا کا ایک ورسٹ ملک ہے اور بیکار ملک ہے، کیونکہ وہ تو خود کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے، لیکن دنیا کے جو یہ سربراہان، کرپٹ سربراہان ہیں، ان کا پیسہ اپنے ملک میں لاتے ہیں، اور وہاں پہ ان سے وہ اپنے عوام کو فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں. تو ابھی اگر آپ اس ٹائم پہ دیکھ لیں، خاص کر میں یہ مسلم لیگ نون والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گوگل پہ جائیں اور اپنے تھوڑا سا عقل کو تھوڑا سا یوز کرو، اور گوگل پہ جا کے سرچ کریں کہ دا ورلڈ ٹاپ 10 کرپٹ پولیٹیشین ان دا ورلڈ، وہ کون ہیں، تو ان میں سب سے پہلا جو نام آئے گا وہ ہے نواز شریف. اس کا سب سے پہلا نام آتا ہے اس کے اندر سے. تو آپ لوگوں کو اس سے بہت شرم کی بات، یعنی شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کا کرپٹ پولیٹیشین دنیا میں جو اس کا نمبر 1 گوگل پہ آتا ہے، اور آپ لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہو. تو شرم کی یعنی کوئی شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. جس طرح وہ ان کے وزیر دفاع جو کہتے تھے آپ لوگ کہ شرم کرو، تو شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کے لوگوں کو پھر بھی آپ لوگ لانا چاہتے ہو کہ پاکستان کو تباہی و بربادی کے دانے پہ پہنچائیں. اس ٹائم پہ واقعی دنیا یعنی کہ پاکستان میں مہنگائی ہے، پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں یعنی کہ اس ریلیف دینا چاہیے غریبوں کے. لیکن عمران خان صاحب بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو یعنی کہ تھوڑا سا یعنی خاص کر بجلی کے اندر تو ریلیف دینا چاہیے، بجائے کہ بجلی مہنگی کرے. اگر آپ ایک فلس بھی بجلی مہنگے کرتے ہیں تو پاکستانی عوام برداشت نہیں کریں گے اس کو. تو انشاءاللہ اگر پاکستان FATF سے باہر نکلتا ہے، وائٹ میں آتا ہے، تو پاکستان کے لیے ایک اچھے سائن ہے اکانومی کے لیے. اور انڈیا اور ان کو جو نا جو اس کے جو ساتھی ہیں، ساتھی ملک جو ہیں، ان کو منہ کی کہانی پڑی ہے انشاءاللہ، اور کہانی پڑے گی ان کو. اور دنیا میں یہ جو ٹیررسٹ کنٹری انڈیا، وہ اور خاص کر فلتی گندی اور ذہنیت کے جو لوگ وہاں پہ، گھٹیا قسم کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، وہ دنیا کے سامنے اس کو شیئر کرو، تاکہ آپ لوگ پوری دنیا کے سامنے آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہیے کہ ٹرمپ نے جو نا وہاں پہ کہا ہے کہ جی دنیا میں سب سے جو فلتی گندی ڈرٹی کنٹری جو نا وہ انڈیا ہے. تو شیئر کرو اس چیز کو ان کے، تاکہ پتہ چل جائے. کیونکہ اب اس ٹائم پہ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، تو دنیا میں جو نا ایک پاور سمجھتا ہے، تو ان کی بات مانی جاتی ہے. اور ٹرمپ جب بات کرتا ہے اس کو آپ لوگ شیئر کرتے ہو، تو دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ واقعی دنیا میں غلاظت اور ٹیررسٹ کنٹری کون سا ہے، وہ انڈیا ہے. تو اس کا تکلیف بھی نواز شریف کو ہوگا، کیونکہ بزنس ان کے ساتھ ہے ان لوگوں کے. السلام.